اسٹیبلشمنٹ نے یا ہم ادارے نے یہ فیصلہ کیا اور انہوں نے بالکل سچائی سے بات کی کہ ہم نے یہ فیصلہ، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم نے تو کبھی کچھ ہی نہیں کیا، ہم تو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، جس طرح سے آگے ہوتا تھا کہ سب کچھ کیا بھی جاتا تھا اور کہتے تھے ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جی فلاں مہینے فلاں ڈیٹس ہمارے انسٹیٹیوشن میں بحث ہوئی ہے، بہت لمبی بحث و تمہیز کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار کو اے پولیٹیکل جو ہے وہ رکھنا ہے۔ یہ انہوں نے قوم کے سامنے یہ کمٹمنٹ کی ہے، لائیو میڈیا پہ پوری دنیا نے سنا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، ساتھ ڈی جی آئی بیٹھے تھے۔ یہ آخری تقریر یہ جو اب ہوئی ہے تو اب انہوں نے تو یہ کیا ہے۔ یہ تو فیکچولی غلط کہہ رہے تھے وہ، نہیں وہ صحیح کہہ رہے تھے سر نہیں، میں آپ کو معذرت کے ساتھ، کیونکہ جولائی میں انہوں نے ہمیں یعنی پبلکلی انہوں نے کہا ایک جگہ کہ جولائی 2021 میں میرے پاس پی ٹی آئی کے 5 اور 6 آئے منسٹرز کہنے کہ جی یہ کریں یہ کریں، تو اگر جولائی میں آئے 5 اور 6 منسٹرز تو آپ نے انہیں آنے کیوں دیا؟ نہیں دیکھیں اس میں انہوں نے کہا معذرت کے ساتھ، انہوں نے کہا جنوری، اس تقریر میں انہوں نے کہا جنوری 2021 سے ہم نے سیاست کو خیر بات کہہ دیا، یہ انہوں نے تقریر میں کہا، لیکن وہ ڈیٹ جو کہہ رہے ہیں وہ معذرت کے ساتھ صحیح ڈیٹ تو نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ مہینہ جو ہے یہ نومبر 2021 بنتا ہے، یہ جنوری 2021 نہیں جی بنتا۔ وہ پھر ڈیٹ انہوں نے غلط فرمائی۔ ڈیٹ کا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ ہے کہ اس وقت سے یہ چیزیں سامنے بھی آ رہی ہیں۔ جب عدم اعتماد کی تحریک جو ہے یہ شروع ہوئی تو لوگ گئے ان کے پاس، پھر بعد میں جب لوگوں نے آ کے بتایا کہ جی ہم گئے تھے کہ جی بتائیں اب کیا کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، آپ کریں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے بھی کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جی پتہ کریں کہ واقعی ایسی صورتحال ہے، تو وہ صورتحال کنفرم ہوئی، تو تبھی جو ہے وہ عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہے وہ پھر جو ہے اس کو شروع کیا گیا یا اس کے لیے جو ہے وہ کوشش کی گئی۔ تو اب یہ کمٹمنٹ جب انہوں نے کر لی ہے تو اب جو ہے سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ ان کو خواہ مخواہ جو ہے نا وہ آوازیں نہ دیں۔ اب عمران خان صاحب تو کل بھی آوازیں دے رہے تھے کہ جی آئیں، خدا کا واسطہ ہے آگے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں۔ یہ الیکشن کی ڈیٹ کے لیے بیٹھے نا سیاستدانوں کے ساتھ۔ تو مونس الہی صاحب جو فرماتے ہیں کہ جی ہمیں جنرل باجوہ نے کہا، یہ غلط فرماتے ہیں، پرویز الہی صاحب بالکل غلط فرماتے ہیں۔ اب جنرل باجوہ ان کو جو بابا کے ان کو ہمیں پتہ ہے، خیر ہم بھی تو اسی ملک میں سیاست کر۔ آج اے پی ایس کا بھی دن ہے، اتنا گھناؤنا واقعہ 2014 کا۔ پچھلے سال اے پی ایس کے جو بچے جو شہید ہوئے ان کے والدین نے بالکل باقاعدہ پروٹیسٹ کیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک جسٹس نہیں ملا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت جو رپورٹ آئی تھی اس میں یہ کہا گیا تھا کہ لوگوں کے وہاں سیکیورٹی لیپس تھا، اور انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر کاٹیں، انہوں نے لوگوں کے نام دیے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج تک جو ہمارے بچے شہید ہوئے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ 170 تھے یا کتنے، ان کے کس کی ذمہ داری بنتی تھی؟ آج تک اس بات کو ہر چیز بس ختم ہو جاتی ہے۔ نہیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تاریخ میں جو ہے وہ ابہام میں اس طرح سے ڈالا جاتا ہے کہ اس کی جو تشنگی ہے وہ ایک قومی المیہ کی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ بے شک مثال کے طور پہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا کیس ہے۔ آپ دیکھیں بے نظیر بھٹو کی شہادت میں جو ٹیررسٹ ملوث تھے بیت اللہ مسعود سے لے کے موقع پہ، وہ تمام لوگ جو ہیں وہ بعد میں ہلاک ہوئے ہیں، اور ہماری ہی لا ایئر فورس کے ایجنسیز نے کیے ہیں۔ ہماری مسلح افواج کے لوگوں نے جو شہادتیں قبول کی ہیں ان لوگوں سے لڑتے ہوئے، تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی ہے۔ لیکن اس بات کو کسی طرح سے جو ہے نا وہ بتایا اور سمجھایا نہیں گیا کہ بھئی یہ لوگ ملوث تھے اور یہ لوگ جو ہے بعد میں مارے گئے ہیں سارے۔ اسی طرح جو اے پی ایس کے واقعے میں لوگ ملوث تھے جو تو موقع پہ تھے وہ سارے اسی دن ہی ختم ہو گئے۔ اس کے بعد
جن لوگوں نے جو لوگ ماسٹر مائنڈ تھے ان میں سے میرا نہیں خیال کہ کوئی بچا ہے، ان میں سے بہت سارے لوگوں کو بعد میں مختلف واقعات میں جو ہے وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، لیکن ان والدین کی سیٹسفیکشن کے لیے انہیں اس پورے پروسیس پہ آن بورڈ نہیں رکھا گیا۔ وہ ابھی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بارے میں کچھ نہیں کیا گیا، اس بارے میں بہت کچھ کیا گیا ہے، اور باقی جب تک بھی یہ دہشت گردی کا عنصر یا یہ جو ہے وہ المیہ ہے اس وقت تک ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ بتائیں کہ دہشت گردی کی آپ نے بات کی، تو ٹی ٹی پی کا جو انہوں نے جب ایک دفعہ یہ اناؤنس کر دیا نومبر کے آخر میں کہ جی ہم سیز فائر ختم کرتے ہیں حکومت کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، اور اس کے بعد رانا صاحب بلا ناغہ تقریباً کبھی تیرہ میں، کبھی نارتھ وزیرستان میں، کبھی کوئٹہ میں، کبھی لکی مروت میں، کبھی کابل میں، کبھی بارڈر کے پار چمن میں، یہ تو روز کا معاملہ ہو گیا۔ دیکھیں یہ بالکل درست ہے بات آپ کی، لیکن جو نام ہے نا ٹی ٹی پی، تو ایسے سمجھا جاتا ہے جیسے ٹی ٹی پی ایک بالکل ایک آئیڈینٹی ہے اور بس وہ لوگ ہیں اور ایک ان کا ڈسپلن ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر علاقے میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ گروپس ہیں، اور ان گروپس میں بھی آگے پھر دو دو تین تین گروپ ہیں۔ اگر آپ کسی علاقے کا بھی نام لے لیں تو اس علاقے میں بھی ایک گروپ نہیں ہے، وہاں پہ بھی دو تین گروپ ہیں۔ جو آپ نیگوشیشن کی بات کر رہے ہیں تو ان میں سے کچھ لوگ بات کرنا چاہتے ہیں اور وہ واپس آ کے بندوق رکھنا چاہتے ہیں اور آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے پھر ہمیں کوئی ایک اس طرح کا جو ہے وہ بندوبست کرنا چاہیے۔ پھر وہاں پہ تقریباً جو اس وقت ٹی ٹی پی کے لوگوں کی تعداد ہے وہ کوئی 5 سے 10 ہزار کے جی جو افغانستان میں 7 یو این ہزار کی ہے، رپورٹس 8 بھی کہہ ہزار رہے ہیں جتنی بھی ہے جو فائٹر ہیں، جو بالکل لڑنے والے ہیں، عام ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی 20-25 ہزار اور لوگ ہیں، خاندان، ان کی فیملیز ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیویاں ہیں۔ تو اگر ان کو ہم واپس نہیں لیں گے تو ہے تو وہ پاکستانی سارے، اور ان کا قصور بھی کیا ہے اگر وہ واپس آنا چاہتے ہیں اور آ کے پرامن زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں سے کچھ گروپ ایسے ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر کو آگے نہیں چلنا دینا چاہ رہے۔ اگر کوئی دوسرا گروپ بات کر رہا ہے تو وہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایونٹ کر رہے ہیں، وہ کوئی نہ کوئی دہشت گردی کا واقعہ کر رہے ہیں تاکہ یہ بات چیت بھی نہ ہو اور یہ معاملہ چلتا رہے۔ لیکن اس میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ بات بتاؤں کہ ہماری مسلح افواج مسلسل اور پوری طرح سے اس بات کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور جو بارڈر ایریاز ہیں اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز جو ہے وہ آپریشنز ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی ان کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے ان کو ہلاک کیا جاتا ہے۔ ہمارے لوگ جو ہے وہ اس میں قربانیاں دے رہے ہیں، شہادتیں جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر قابو نہ پا سکیں یا ان کا مقابلہ نہ کر سکیں۔ ہماری مسلح افواج اس بات کے اوپر پوری طرح سے عبور حاصل ہے۔